میں نے کہا چھوڑو میرا گریبان، مگر اس پہ شاید جنون سوار ہوا تھا۔ کہنے لگی وہ میرا تھا، کنزا نے کیوں اسے مجھ سے چھین لیا؟ وہ کون ہوتی ہے میرا رومان مجھ سے چھیننے والی؟ کل تم اس کی شادی کروا کے آئے ہو میرے رومان سے، اس کنزا کی بچی کی۔ بازل میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مار ڈالوں گی۔ وہ بری طرح سے مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بہت زور سے اسے پیچھے جھٹکا، اپنا گریبان چھڑوایا۔ اس جنگلی بلی کے ناخن میرے سینے پہ لگ چکے تھے، لیکن اس کا دیوانہ پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مجھے ابھی کے ابھی 2 منٹ میں رومان کے پاس لے کے جاؤ۔ اس نے کیسے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی، اور وہ بھی کنزا سے؟ میں جان سے مار ڈالوں گی کنزا کو، وہ میرے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ میں نے کہا تم تمیز سے رہو، سمجھی نا؟ 2 تھپڑ لگاؤں گا تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تم نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے سوچا تھا کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اپنی باری آئی تو برداشت نہیں ہو رہا تم سے، ہاں؟ میں گیا تھا ان کی شادی پہ، اپنے ہاتھ سے ان کی شادی کروا کے آیا ہوں۔ یہ سن کے کہنے لگی ابھی کے ابھی طلاق دو، 1 منٹ کے اندر اندر مجھے طلاق دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں رومان کے پاس جاؤں گی، میں اسی سے شادی کروں گی۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کنزا کی زندگی برباد کر دو گی، اور اب میں تمہیں کنزا کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی بازل پلیز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو۔ میں رومان پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی تم مجھے طلاق دے رہے ہو یا پھر میں اپنے آپ کو ختم کر لوں؟ میں نے کہا تم اپنے آپ کو ختم کر لو، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے شیشے کے لیمپ کو زور سے زمین پہ پھینکا۔ مجھے اس پہ شدت سے غصہ آیا۔ پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کچھ توڑتی، میں نے اس کا بازو پکڑا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، لیکن وہ ڈریسنگ ٹیبل سے رکھی پرفیوم کی شیشی زمین پہ مار کے توڑ چکی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو تم یہاں پہ کانچ توڑو گی اور میں تمہاری ان حرکتوں سے ڈر کے تمہیں طلاق دے دوں گا؟ تمہیں جنون دیکھنے کا شوق ہے نا؟ تمہیں میں جنون دکھاتا ہوں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی پرفیوم کی شیشی پکڑی اور اس کے پاؤں کے قریب زور سے مار کے توڑ دی۔ اس بار وہ گھبرائی۔ پھر میں نے دوسری شیشی پکڑی اور اس کے بائیں طرف کے پاؤں کے قریب زور سے مار کے توڑ دی۔ کئی کانچ اس کے پاؤں کے اوپر گر چکے تھے۔ میں نے کہا جنون دیکھنا ہے نا تمہیں؟ میں تمہیں جنون دکھاتا ہوں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ پورا کمرہ کانچ سے بھر چکا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مجھ سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں نے کہا توڑو، کیا توڑنا چاہتی ہو تم؟ لو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ تم ایک چیز توڑو گی نا عمل، میں تمہیں 10 توڑ کے دکھاؤں گا۔ کانچ پہ چلنے کا شوق ہے؟ اتارو چپل، میں تمہیں کانچ پہ چلنا سکھاتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کانچ پہ اصل میں کیسے چلا جاتا ہے۔ کہنے لگی نہیں بازل نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں اذیت سہنے کی اور دوسروں کو اذیت دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تمہارا میں ایسا انتظام کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ وہ ڈر گئی۔ میں باہر آ گیا، کچن میں گیا، کچن میں سے خالی بوتل پکڑی، نل میں سے اس میں پانی بھرا اور کمرے میں لے کے آیا۔ میں نے کہا جانتی ہو یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کیا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ مٹی کا تیل ہے۔ یہ کہہ کے میں نے وہ بوتل کھولی اور پورا پانی اس پہ گرا دیا۔ اسے لگا شاید مٹی کا تیل ہے۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا تمہارا کام تمام کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ روز روز کے تماشے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے کہ تم کنزا کی زندگی میں آگ لگاؤ، میں تمہیں آگ لگا دوں گا۔ میں نے جیب میں سے لائٹر نکالا۔ اس کا رنگ فک ہوا۔ جلدی سے اس نے مجھ سے وہ لائٹر چھین کے باہر پھینکا۔ کہنے لگی نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا لیکن میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ تم مر جاؤ گی نا تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔
سب سے پہلے تو میری زندگی میں سکون آئے گا، پھر کنزا کی زندگی میں، پھر میری پھپھو کی زندگی میں، اور تمہارا باپ تمہاری موت پہ 4 آنسو بہا کے وہ بھی سکون سے جیے گا۔ کہنے لگی میں ارمان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، اس کی محبت میں مر جاؤ، تمہارا عشق امر ہو جائے گا۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ بے بسی دیکھی، بہت رو رہی تھی، لیکن بڑی خاموشی سے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے چپ نہیں کروایا، میں کمرے سے باہر جا چکا تھا، دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کچھ بھی کرے گی اپنے آپ کو نقصان کبھی نہیں پہنچائے گی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، بار بار رومان کا نام لے کے رو رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے یہ بات بری لگتی کہ بیوی اپنے عاشق کے نام کو لے کے رو رہی ہے، اسے اس کے کھو جانے پہ رونا آ رہا ہے۔ میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ پوری رات اس کی سسکیوں کی آوازیں مجھے سنائی دیتی رہیں، پوری رات وہ روتی رہی۔ صبح جب میں کمرے میں آیا تو جھاڑو سے سارے کانچ اٹھا رہی تھی، آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں۔ میں بڑی خاموشی سے الماری کے پاس آیا، اپنے کپڑے نکالے، پریس کیے، تیار ہو کے آفس چلا گیا، لیکن دھیان عمل کی طرف ہی تھا۔ آج ولیمہ تھا لیکن میں نہیں گیا، پتہ نہیں کیوں نہیں گیا۔ بہرحال گھر آیا تو اس نے پاستا بنایا ہوا تھا، نہ تو بہت مزے کا تھا اور نہ ہی بہت بد ذائقہ۔ چپ چاپ کھا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آج اس نے کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا، گھر بھی کچھ صاف تھا۔ ایسی لڑکیوں کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی خاموشی کوئی نیا طوفان نہ کھڑا کر دے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے سامنے سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچن میں جا کے برتن دھونے لگی۔ اتنی شریف وہ تھی تو نہیں جتنی شرافت کا مظاہرہ دکھا رہی تھی۔ میں بڑا حیران تھا۔ اگر وہ روتی، چلاتی، دوبارہ سے طلاق کا مطالبہ کرتی تو مجھے اتنا عجیب نہ لگتا جتنی عجیب اس کی خاموشی لگ رہی تھی۔ میں کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا۔ کہنے لگی کیا 2 منٹ میری بات سن سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اگر تمہاری بات میں رومان کہیں نہیں ہے تو ضرور سن لوں گا۔ وہ چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی، بیڈ پہ بیٹھ گئی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی نظریں چرا لیتی۔ کہنے لگی بہت بری لڑکی ہوں میں، بہت زیادہ بری۔ میں نے تم سے تمہاری کنزا کو چھین لیا۔ میں جانتی ہوں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو صرف اس لیے کر رہے ہو کہ میں کنزا کی زندگی کو برباد نہ کروں۔ ایکچولی میں ایسی ہی ہوں، میں سب کو صرف برباد کرنا جانتی ہوں۔ میں تمہیں بھی برباد کر دوں گی، اس لیے پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اور اتنا اچھا تو رومان بھی نہیں ہے کہ میری خاطر کنزا کو چھوڑ دے گا۔ وہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ کنزا سے شادی نہ کر لے۔ اور دیکھو اس نے کر لی۔ اسے مجھ سے بچھڑنے کا کوئی افسوس نہیں ہوا ہوگا، میں جانتی ہوں۔ اسے شاید ایک موقع چاہیے تھا جو میں نے جذبات میں آ کے اسے دے دیا۔ پھر سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ تھک چکی ہوں میں خود سے لڑتے لڑتے، سب سے لڑتے لڑتے۔ ایٹ لیسٹ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ، مجھے سچ میں ڈیڈ یاد آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ واپس جا کے تم کنزا کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گی؟ کہنے لگی تم بتاؤ کیسے یقین کرو گے؟ میں قسم کھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے قسموں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر 1 مہینہ تم بالکل شرافت کے ساتھ رہو تو مجھے یقین آ جائے گا، میں تمہیں تمہارے ڈیڈ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی طلاق بھی دے دو گے پھر؟ میں نے کہا ہاں دے دوں گا پھر۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگی وعدہ کرو مکرو گے نہیں۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ کہنے لگی مجھے تمہارے وعدے پہ اعتبار ہے، وعدہ کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن لفظی طور پہ کچھ نہیں کہا۔ بہرحال وہ اٹھ کے باہر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب یہ کیا چکر چلانا چاہتی ہے۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو چکا تھا۔ صبح جب میں اٹھا
تو کرسی پہ میرے کپڑے پریس کیے ہوئے رکھے تھے. شرٹ کے کالر اور آستینوں پہ ٹھیک سے سلوٹیں ہٹی نہیں تھیں، لیکن اپنی طرف سے عمل نے کوشش تو کی تھی. اس کا لڑنا جھگڑنا شاید مجھے اتنا حیران نہیں کرتا جتنا اس کا کام کرنا حیران کر رہا تھا. میں باہر آیا تو وہ کچن میں تھی. وہی فرائی انڈا اور بریڈ میرے سامنے رکھ دی. ایک کپ چائے بھی رکھ دی. بد ذائقہ سی چائے تھی، لیکن بہرحال نہ ہونے سے بہتر تھی. خود بھی میرے سامنے بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی. میں اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا. اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا. کہنے لگی آفس سے واپس آؤ گے تو مجھے ایک پریشر کوکر لا دینا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے اس میں کھانا فٹافٹ پک جاتا ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. میں نے کہا اچھا. خیر مجھے سچ میں پریشر کوکر کے بارے میں ٹھیک سے پتہ نہیں تھا. میں آفس سے گھر جاتے ہوئے پریشر کوکر خرید لیا اور اسے دے دیا. کہنے لگی اب کھانا بنانا آسان ہو جائے گا. میں نے کہا ویسے اس میں کھانا جلدی کیسے پک جاتا ہے؟ کہنے لگی چکن، پیاز، ٹماٹر، مسالے ڈالو، اسے بند کرو، آگ جلا دو، 10 منٹ بعد کھول کے دیکھو تو کھانا تیار. میں نے کہا بس 10 منٹ میں؟ مجھے حیرت سی ہوئی. کہنے لگی ہاں، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. میں نے کہا اچھا، ایسا کرو پھر اسی میں پکا لو. کہنے لگی ٹھیک ہے. میں نے کہا میں کچھ دیر اپنے آفس کا کام کر لیتا ہوں. میں کمرے میں چلا گیا. نہا کے فریش ہو کے میں نے لیپ ٹاپ آن کیا. میرا پروجیکٹ بس آخری مراحل پہ تھا، اس لیے اب زیادہ کام نہیں کرنا تھا. میں کام کر رہا تھا جب مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی اور عمل کی دل خراش چیخ کی بھی. میں نے لیپ ٹاپ بیڈ پہ رکھا، بھاگتا ہوا کچن میں آیا. وہ مجھے دیکھ کے میرے ساتھ لگ گئی. کوکر زمین پہ گرا ہوا تھا، پیاز کہیں اور چکن کہیں، اور وہ میرے ساتھ لگ کے رو رہی تھی، بالکل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. پہلی بار اس کا دل میرے اندر بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا. بازل یہ پتہ نہیں کیسے بم کی طرح پھٹ گیا. میں بس اسے کھول رہی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی. پہلی بار مجھے اپنا آپ بے بس سا لگا. میں نے اسے خود سے پیچھے نہیں ہٹایا. میں نے کہا تم نے آج سے پہلے کبھی یہ کوکر یوز کیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا ویسے احمقوں کی سردار ہو تم، جب یوز کرنا نہیں آتا تھا تو منگوایا کیوں تھا؟ میں نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے خود سے پیچھے کیا. اس کا چہرہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے، جگہ جگہ سے سرخ ہو رہا تھا. عمل تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی وہ جب کوکر پھٹا تھا تو میرے اوپر. یہ کہہ کے پھر سے رونے لگی. میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو پیاز، ٹماٹر کے ٹکڑے، مرچ، مسالوں سے بھرے ہوئے تھے. میں اسے کمرے میں لے کے آیا. جگہ جگہ ہاتھوں پہ بھی سرخ نشان پڑ چکے تھے، مگر تڑپ نہیں رہی تھی، بس رو رہی تھی. کوئی اور ہوتی تو شاید بلبلانے لگتی. میں نے کہا چلو میرے ساتھ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کس نے مشورہ دیا تھا تمہیں کوکر استعمال کرنے کا؟ میں اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا. قریب ہی ایک کلینک تھا. ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا، پھر کچھ میڈیسن اور ٹیوب بھی دے دی. واپس آتے ہوئے میں نے کھانا ایک فاسٹ فوڈ کی شاپ سے لے لیا تھا. گھر آ کے میں نے اسے برگر دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا. مجھے نہیں کھانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی بھوک نہیں ہے. میں نے کہا کھاؤ اسے، میں نے تمہیں میڈیسن بھی دینی ہے. یہ سن کے کہنے لگی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میں دودھ پی کے سو جاؤں گی. اس نے واقعی کچھ نہیں کھایا، دودھ پی کے سو گئی. اگلے روز آفس جانے سے پہلے میں نے اس سے کہا میں آتے ہوئے کھانا لے کے آؤں گا، تم کچن میں مت جانا اور میڈیسن ٹائم پہ کھانا. مگر جب میں رات کو واپس آیا تو اس نے کھانا ٹیبل پہ لگایا ہوا تھا. میں نے کہا تم نے کیوں بنایا کھانا؟ کہنے لگی وہ عمل ہی کیا جو کچھ ٹھان لے اور اسے پورا نہ کرے. میں سب کچھ کر سکتی ہوں. وہی پرانا انداز. ابھی تک چہرے پر اور بازوؤں پہ جلے کے داغ تھے. میں ہاتھ دھو کے ٹیبل کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا. ہاٹ پاٹ کھولا تو آڑی ٹیڑھی روٹیاں پکائی تھیں. میں نے تعجب سے اسے دیکھا. میں نے کہا گڈ. پھر کھانا پلیٹ میں ڈالا. پہلے ہی نوالے پہ حواس گم ہوئے. بہت مرچیں تھیں.
میں نے کہا یہ کیا بنایا تم نے؟ اف! یہ کہہ کے میں نے پورا پانی کا گلاس پی لیا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا کھا کے دیکھو۔ اس نے ایک نوالا لیا تو سی سی کرنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ وہ کھانا نکالو جو میں لے کے آیا تھا۔ امل یاسر، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کھانا بنانا۔ کھانا تو کنزا بناتی تھی، ایک دم پرفیکٹ، جادو تھا اس کے ہاتھ میں۔ میری بات سن کے کچھ دیر مجھے دیکھنے لگی، پھر کچن میں چلی گئی، کھانا پلیٹ میں ڈال کے میرے سامنے رکھ دیا اور اپنا پکایا ہوا میرے پاس سے اٹھا کے کچن میں لے گئی۔ مجھے لگا کہ اب آئے گی، لیکن نہیں آئی، یہاں تک کہ میں کھانا کھا چکا تھا۔ جب میں کچن میں گھسا تو اپنا ہی پکا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کھا رہی ہو؟ یہ کھانے کے قابل بھی ہے؟ جو میں لایا ہوں وہ کیوں نہیں کھا رہی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے یہی کھانا ہے۔ چہرہ برداشت سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ویسے تم کبھی بھی نہیں بدل سکتی، ضدی کی ضدی ہی رہو گی۔ وہ ایک دم اکھڑ گئی۔ ہاں ہوں میں ضدی، بدتمیز، اور ایسی ہی رہوں گی۔ تمہاری کنزا کی طرح سگڑ نہیں ہوں میں، اور نہ مجھے کنزا کی طرح بننا ہے۔ مجھے نفرت ہے کنزا سے۔ یہ کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ اچھی بات ہے سدھر گئی ہوگی، لیکن نہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ میں کمرے میں آیا تو اپنا تکیہ اٹھا کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج کے بعد تم یہاں کمرے میں میرے ساتھ سویا کرو گی۔ میری بات سن کے کہنے لگی امل کی قسمت اب اتنی بھی خراب نہیں ہے بازل حسین کہ وہ تمہارے ساتھ سوئے۔ پھر سے وہی باتیں، وہی غرور۔ میں نے کہا قسمت تو تمہاری خراب ہے، کنزا جیسی قسمت نہیں ہے۔ دیکھ لو تمہاری 1000 کوشش کے باوجود وہ آج کس کی بیوی ہے؟ رومان کی، جو کہ ایک نامور بزنس مین ہے۔ کنسٹرکشن میں اس کا نام جانا جاتا ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ اس کا کام کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں قسمت۔ تم اسے اس کی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہننے دیتی تھی، اور آج وہ برانڈ پہن رہی ہے۔ نوکر چاکر سب اس کے آگے پیچھے ہیں، اور تم کون ہو؟ ایک ادنا سے آرکیٹیکچرر کی بیوی۔ مجھ جیسے نہ جانے کتنے نوجوان رومان کے لیے کام کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے تمہارے حسد نے، تمہارے جلن نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، بس تمہارا کیا ہے۔ وہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہا وہ میری کنزا نہیں ہے، وہ رومان کی ہے، میری تو تم ہو۔ چلو چھوڑو یہ سب۔ میں نے چولہا بند کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم بازل؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ مگر میں نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے ٹیوب نکالی۔ میں نے کہا لاؤ میں لگا دیتا ہوں۔ مجھے بھی احساس ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے۔ تم بھی کہہ دیتی نا میں کھانا بازار سے لے آتا۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے چھونا چاہتا تھا۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، تم نے میرے لیے کھانا بنایا تو اتنا تو میرا فرض ہے کہ میں بھی تمہارے زخموں کا احساس کروں۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ فوراً سے کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو، اس قابل ہی نہیں ہے کہ پیار سے بات کی جائے۔ رومان کی باہوں کا ہار بننے کے لیے تیار رہتی تھی۔ کیا لگتا تھا اس کا؟ بس کزن ہی تھا نا، اور میں اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا بنا چکی تھی۔ بازل کھانا کھانا ہے تو آ جاؤ، بار بار نہیں لگاؤں گی میں کمرے سے باہر آ گیا۔ پلیٹ میں سالن ڈالا، اس کی آڑی تیڑھی روٹی نکالی۔ اس بار کھانا بالکل ٹھیک بنا تھا، بلکہ مزے کا بنا تھا۔ کہنے لگی کیسا بنا ہے؟ شاید تعریف سننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ میں نے کھانا کھایا اور اٹھ کے اس کی کرسی کے پاس آ گیا، اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔
وہ اچھمبے میں آئی، غصے سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا تعریف سننی تھی نا تم نے، مجھے تو ایسی ہی تعریف آتی ہے، کہو تو اور بھی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی آئندہ میرے ساتھ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا چیلنج مت کیا کرو مجھے، ورنہ اٹھا کے کمرے میں لے جاؤں گا، پھر کیا کروں گا یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہ فوراً سے چپ ہو گئی مگر اپنا رخسار رگڑ کے صاف کرنے لگی، پھر کچن میں چلی گئی۔ رات کو تکیہ لینے بھی کمرے میں نہیں آئی۔ میں آفس گیا تو سارا اسٹاف مٹھائی کھا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ رومان ڈیڈ بننے والا ہے۔ آج تو وہ آیا بھی نہیں تھا۔ میں نے پھپھو کو فون کیا، مبارکباد دی۔ وہ بہت خوش تھیں۔ کہنے لگی بیٹا عمل کو کہاں چھپا کے رکھا ہے تم نے؟ یاسر بھی کئی بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی سوتیلی بیٹی سدھر جائے گی تو لے آؤں گا اسے۔ میں گھر گیا تو مٹھائی ساتھ لے کے گیا تھا۔ جاتی میں نے مٹھائی عمل کو پکڑا دی۔ میں نے کہا مبارک ہو تمہیں، خالہ بننے والی ہو تم۔ یہ سن کے پہلے تو اس کے چہرے پہ خوشی کی چمک نظر آئی، پھر چپ سی ہو گئی۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور مٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس بار اس نے مٹھائی کھا بھی لی۔ کہنے لگی میں کنزا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لہجہ دھیما تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بازل آئی پرومس میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، کوئی جلی کٹی نہیں سناؤں گی، پلیز 1 منٹ کے لیے۔ میں نے موبائل نکالا، کنزا کا نمبر ملا کے اسے موبائل پکڑا دیا۔ ہیلو کہتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ میں عمل، کنزا تمہیں بہت مبارک ہو۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اپنا خیال رکھنا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں کیوں روئے جا رہی تھی۔ نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، ویسے بھی وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اتنا بھی کوئی خاص نہیں ہے وہ کہ عمل اس کا روگ لگا لے۔ سنو جب تمہارا بیبی ہوگا تو نام میں رکھوں گی، اوکے؟ یہ کہہ کے فون بند کر کے مجھے پکڑا دیا۔ میں نے کہا آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ کہنے لگی بس آ گئی، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ۔ بس 2 ہی چیزوں سے مجھے پیار ہے، ایک خوبصورت پھولوں سے اور ایک بچے۔ پھر کچن میں چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگی مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کیا کرنے ہیں؟ کہنے لگی کنزا کے بچے کے لیے چیزیں خریدوں گی، کپڑے، کھلونے۔ میں نے کہا اتنی جلدی؟ ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ کہنے لگی ابھی سے خریدنا شروع کروں گی تو تب تک اچھے خاصے ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں دیکھنے میں کیسا ہوگا، بیٹی ہوگی کہ بیٹا؟ کنزا کا رنگ بھی گورا ہے تو بچہ بھی گورا ہوگا، کتنا معصوم سا ہوگا نا۔ وہ شاید کسی بچے کے حسین خیال میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں بچے تو معصوم ہی ہوتے ہیں۔ کہنے لگی جب میرے بچے ہوں گے نا تو میں انہیں بہت پیار کروں گی، ان کا بہت خیال رکھوں گی، خود سے 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے کہا تمہیں بچے بہت اچھے لگتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں نا، جنون کی حد تک۔ پتہ ہے میں نے کنزا کے بچے کا نام بھی سوچنا شروع کر دیا ہے۔ لڑکی ہوئی تو محمل، عمل سے ملتا جلتا، اور بیٹا ہوا تو آریز۔ مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ میں نے کہا تو یہ نام تم اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھو۔ کہنے لگی ان کے اور بہت سے نام سوچ لوں گی۔ مثلاً؟ کہنے لگی جیسے کومل، مومل، مومن، اریان۔ میں نے کہا اف اتنے بچے؟ کہنے لگی ہاں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں بچے، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کروں گی۔ میں نے کہا وہ تو ہر ماں کرتی ہے۔ کہنے لگی نہیں ہر ماں نہیں کرتی۔ میں نے کہا ہر ماں کرتی ہے، ایسی کون سی ماں ہوگی جسے اپنی ہی اولاد سے پیار نہ ہو؟ کہنے لگی میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، انہیں بس اپنے آپ سے پیار تھا۔ تم جانتے ہو میں 6 سال کی تھی، وہ مجھے کمرے میں بند کر کے اپنی کٹی پارٹی میں چلی جاتی تھی۔ ایک بار لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگنے لگا، باہر کتے بھونک رہے تھے، میں رونے لگی، چیخنے چلانے لگی، مما مما کہتے روتے روتے میں بے ہوش ہو گئی۔
جب ہوش آیا تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے اور میری ماما سے لڑ رہے تھے کہ تمہیں بس اپنی عیاشیوں سے غرض ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں 5 سال کی تھی اور میری ماں مجھے زور سے تھپڑ مار دیتی تھی، کہتی تھی تم میرے گلے میں پڑی مصیبت ہو، مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا مگر تم میری زندگی حرام کرنے کے لیے آ گئی۔ اتنی زور سے تھپڑ مارتی تھیں کہ میرے رخسار پہ انگلیاں چھپ جاتی تھیں۔ کبھی کہتی تھیں کہ تم یہ کیا میرے ساتھ لگ جاتی ہو، دور ہٹو مجھ سے، مجھے بچوں سے سخت چڑ ہے۔ میں اس کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا۔ ایک بار ڈیڈ کہیں گئے تھے تو وہ ایک آدمی کو گھر لے آئی، کمرہ بند کر کے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، تو میں نے ڈیڈ کو فون کر دیا۔ ڈیڈ واپس گھر آ گئے۔ اس رات دونوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ میرے والد نے انہیں طلاق دے دی، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں بہت بہت زیادہ روئی، امی مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مگر انہوں نے مجھے پیچھے دھکا دیا اور چلی گئی۔ ہر ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی بازل، آنکھوں میں آنسو لیے بول رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں بد نصیب ہوں، اس لیے بچپن میں ہی خود کو ہر احساس سے عاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ڈیڈ نے افشاں آنٹی سے شادی کی تو مجھے وہ بہت بری لگی، کیونکہ جب سگی ماں نے ہی پیار نہیں دیا تو غیر سے کیا امید رکھتی۔ اور پھر وہ کنزا سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں دروازے کے کونے میں کھڑی ہو کے انہیں دیکھتی رہتی۔ جب وہ مجھے دیکھتی تو کہتی امل ادھر آؤ میرے پاس، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا، مجھے لفظ ماں سے ڈر لگتا تھا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگ جاتی تھی۔ میں پڑھائی میں زیادہ اچھی نہیں تھی، کنزا اچھا پڑھتی تھی، اس کا رزلٹ اچھا آتا تھا تو ڈیڈ اس کی تعریف کرتے تھے، یہی کہتے تھے کہ امل کبھی ایسا گریڈ نہیں لا سکتی جیسا کنزا لاتی ہے۔ میں پوری رات پڑھتی تھی لیکن پھر بھی کنزا جیسے نمبر نہیں آتے تھے۔ اسے 12 سال کی عمر میں چائے بنانی آتی تھی اور بہت مزے کی چائے بناتی تھی۔ ڈیڈ اسی کے ہاتھ کی چائے پیتے تھے، اسے اپنے پاس بٹھا کے پیار کرتے تھے۔ ایک بار میں نے بھی چائے بنائی لیکن وہ اچھی نہیں بنی۔ ڈیڈ نے کنزا کی تعریف کی، کہا کہ عمل کے بس کی بات نہیں ہے کہ اچھی چائے بنائے۔ مجھے ہر بات پہ وہ کنزا سے کمپیئر کرتے تھے۔ پھر مجھے وہ بری لگنے لگی، بہت بری۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی مل کے مجھے ڈیڈ کی نظر میں گرانا چاہتی ہیں اور خود اچھی بنتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں گرہ بن چکی تھی کہ جب سگی ماں نے پیار نہیں کیا تو سوتیلی ہوتی ہے۔ بازل میرے پاس صرف میرے ڈیڈ تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ افشاں آنٹی اور کنزا میرے ڈیڈ کو مجھ سے چھین لیں گی، اس لیے میں اپنے ڈیڈ پہ حق جمانے لگی۔ کنزا ڈرپوک تھی، مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، شاید اس لیے کہ اسے بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ میرے باپ کا اس پہ احسان ہے، اس لیے مجھ سے دبتی تھی۔ شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنے رشتوں کو کھونے سے ڈرتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ وہ چیز چھین لیتی جو ڈیڈ کنزا کے لیے لاتے اور وہ چپ ہو جاتی۔ اس کی تعریفیں ہونے لگیں اور میں اور ضدی ہوتی چلی گئی۔ افشاں آنٹی مجھے پیار کرتی تھیں تو مجھے لگتا تھا کہ دکھاوا کرتی ہیں، میرے باپ کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ پھر اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بھی یہی سنا تھا کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نفرت بڑھتی چلی گئی۔ رومان نے جب یہ کہا کہ اسے کنزا اچھی لگتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ سب کو کنزا ہی کیوں اچھی لگتی ہے، میں کیوں نہیں؟ اس لیے میں نے رومان سے کنزا کی برائیاں کی، اس سے منگنی کی۔ میرا جی چاہتا تھا میں کنزا سے اپنی ہر چیز چھین لوں۔ پھر تم ہمارے گھر آئے، مجھے افشاں آنٹی سے نفرت تھی، کنزا سے نفرت تھی، تم سے بھی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم نے مجھے دھمکی دی تو مجھے آگ لگ گئی اور میں نے بنا سوچے سمجھے وہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے قیدی بنا دو گے۔ میں نے بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سنی تھی۔ اب لگتا ہے کہ میں شاید اندر سے کنزا سے اتنی بھی نفرت نہیں کرتی۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو بازل، مجھے ڈیڈ بہت یاد آتے ہیں اور افشاں آنٹی کی بھی یاد آتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لگ رہا تھا کہ اتنی بھی بری نہیں ہے،
ہر بچہ اپنی اہمیت چاہتا ہے. ہم اگر ایک بچے کی کوالٹی پہ اسے سراہتے رہیں گے اور دوسرے کو اسی کی مثالیں دیں گے تو اس کے دل میں کدورت آئے گی. عمل بھی ایسی ہی تھی. اپنا آپ منوانے کے لیے اس نے خود کو ضدی بنا لیا تھا، مگر ذرا سی دوری نے اسے احساس دلا دیا تھا. میں چاہتا تو اسے واپس چھوڑ آتا، لیکن اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. رات کو جب میں آفس سے واپس آیا تو وہ کھانا بنا چکی تھی، کمرے کی چادر درست کر رہی تھی. میں کمرے میں آ گیا. میں نے کہا عمل تیار ہو جاؤ، آج شاپنگ پہ جائیں گے. وہ میرے پاس آ گئی. نہیں، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے ہمیشہ کے لیے. میں نے کہا ہاں ہاں لے جاؤں گا، لیکن وہ مجھے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی. لیکن کیا؟ وعدہ کیا تھا تم نے بازل. میں نے کہا لے جاؤں گا لیکن ایسے نہیں. میں اس کے پاس آ گیا. کیا مطلب؟ پھر کیسے لے کر جائیں گے؟ میں نے کہا تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں نا؟ کہنے لگی ہاں. میں نے کہا کتنے؟ کہنے لگی بہت زیادہ. میں نے کہا مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. عمل مجھے اپنا بچہ چاہیے. میری بات پہ اس کا رنگ اڑا، فوراً سے پیچھے ہٹ گئی. میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا. وہ گھبرائی. میں عمل کی جانب قدم بڑھانے لگا. ایک پیارا سا ننھا منھا سا بچہ، میرا اور تمہارا. میں اس کے پاس آنے لگا. نو نہیں بازل، میں. وہ پیچھے ہٹی. میں نے کہا کیوں نہیں؟ بچے چاہیے تو بچوں کے باپ سے پیار تو کرنا پڑے گا. جتنا پیار کرو گی اتنے پیارے پیارے بچے ملیں گے. بہت ہو گیا عمل. میری شادی رومان کی شادی سے پہلے ہوئی ہے اور وہ باپ بن رہا ہے. مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے. میں کیوں پیچھے رہوں؟ وہ نروس ہوئی مگر پھر بھی بھرم دکھا رہی تھی. دیکھو مجھ سے دور رہو. تم نے وعدہ کیا تھا مجھے واپس چھوڑ کے آؤ گے. میں نے کہا عمل پلیز، اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی. جو ہونا تھا ہو چکا، اب مجھے تنگ مت کرو. ادھر آؤ. وہ کہنے لگی میں شادی سے پہلے محبت کی قائل ہوں. شادی اسی سے کروں گی جو اچھا لگے گا، اور تم مجھے اچھے نہیں لگتے. میں نے کہا صبح تک میں بہت اچھا لگوں گا. پیار کا کیا ہے، جب دل چاہے کر لینا، نہیں کرنا تو بھی چلے گا. میں کمرے کی لائٹ بجھا چکا تھا، بس نائٹ بلب جل رہا تھا. اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے بیڈ تک لے آیا. چھوڑو مجھے، تم بہت برے ہو، پاگل ہو، جنونی ہو، مجھے مار ڈالو گے. اس دن بھی تم نے جہالت ہی دکھائی تھی، میرے ہونٹوں کو زخمی کر دیا تھا. میں نے کہا بس چیلنج مت کیا کرو مجھے. چیلنج کرو گی تو جنون دکھاؤں گا نا، ورنہ صرف پیار کروں گا. میں اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا. جیسے ہی اس کے پاس لیٹا وہ پیچھے ہوئی. میں نے ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے قریب ہو گیا. بازل ڈونٹ ٹچ می، آئی ہیٹ یو. میں نے کہا می ٹو. یہ کہہ کے میں اس کے ہونٹوں پہ جھکا مگر بہت پیار سے. وہ خوف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا، اس لیے خمار آلود لہجے میں کہا کم آن یار عمل، ساتھ دو میرا، ورنہ بہت زور سے کاٹ لوں گا تمہیں. میری بات پہ مجھے گھورنے لگی. تم ہو ہی جانور، اسی لیے کہہ رہی ہوں ٹچ مت کیا کرو مجھے. وہ منمناتے ہوئے بولی تھی دیکھو اب تم مجھے تیش دلا رہی ہو عمل، پھر پچھتانا تمہیں پڑے گا. میری بات پہ اس نے میرے سینے میں اپنا منہ چھپایا تھا. پلیز بازل، اگر پیار کرنا ہے تو تمیز سے پیار کرو، ورنہ. اس کی دھمکیاں، اف، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہرحال ہماری نوک جھونک شاید ساری زندگی جاری رہے، لیکن عمل افشاں آنٹی سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی تھی. کنزا سے اس کا رویہ ٹھیک ہو چکا تھا. اللہ نے ہمیں جڑواں بچے دیے ہیں. ہمارا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی میری جیسی ذہین ہے اور آریان ہمیشہ کومل سے کم نمبر لے کے آتا ہے اور ماں کی طرح ہے. کہتا ہے مسی ایسی ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے انہیں، مجھے ہی کم نمبر دیتی ہے. کومل کی بچی جان بوجھ کے اپنی تعریف سننے کے لیے مس کے آگے پیچھے رہتی ہے، اسی لیے اس کی تعریفیں کرتی ہیں، اسے نمبر بھی اچھے دیتی ہیں. اور عمل اسے پیار سے سمجھاتی ہے نہیں آریان ایسے نہیں سوچتے بیٹا، اب والدین کا ہی تو اثر بچوں میں آتا ہے نا. تمہارے ڈیڈ نے بھی کبھی اچھے نمبر نہیں لیے، تو پھر تم کیسے لے سکتے ہو؟
اتنی سی بات پہ دل خراب نہیں کرتے. ہر انسان میں الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں. اب تم سائیکل اچھا چلاتے ہو، کومل کو نہیں چلانا آتا. تم فٹ بال اچھی کھیلتے ہو، ہاں پڑھائی میں تم اپنے ڈیڈ کی طرح سست ہو، تو کوئی بات نہیں. میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا. وہ آریان کو کھانا کھلا رہی تھی اور ساتھ میں مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی. میں نے کہا ویسے جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے عمل. وہ ہنسنے لگی. کومل کہنے لگی میں موم کی طرح بیسٹ ہوں کیونکہ لڑکیاں ہوتی ہی بیسٹ ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل، تمہاری موم نے تو تیسرا پاکستان بنایا ہے نا. رات کو بچوں کو سلا کے جب میں کمرے میں آیا تو وہ سونے کی تیاریوں میں تھی. میں نے کہا یہ بچوں کے سامنے نا زیادہ ہیروئن بننے کی کوشش مت کیا کرو. وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ مجھ سے شرافت سے بات کیا کر ورنہ آپ جانتے ہیں مجھے. میں نے کہا تم بھی مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو. دیکھو مجھے ولن بنانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے سامنے. ہمیشہ ٹاپ کیا ہے میں نے اسکول میں، نمبر تو ہمیشہ تمہارے کم آتے تھے. وہ کہنے لگی پھر بھی مجھ سے جیت نہیں سکتے. میں نے کہا عمل دیکھو مجھے چیلنج مت کرنا. پہلے چیلنج پہ میں نے تمہارے ہوش اڑائے تھے اور دوسرے چیلنج پہ ایک ساتھ تمہیں بیٹا اور بیٹی دونوں دیے ہیں. یہ نہ ہو کہ تیسرے چیلنج پہ. اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا. معاف کر دیں مجھے بازل، اسی لیے کہتی ہوں میں آئی ہیٹ یو. میرے رخسار پہ چٹکی کاٹ کے بولی تھی. میں نے کہا می ٹو. اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ کے میں نے کہا تھا